اسلام کے علاوہ جب بھی غیر مسلم سے بات کرو نا، ان کے 30 40 سال اچھے اور برے کو ڈیفائن کرنے میں نکل جاتے ہیں۔ دیکھو غیر مسلم کہتے ہیں زنا میں کوئی برائی نہیں ہے، لڑکی راضی لڑکا راضی، تو کیا ہے اس میں؟ ہم کہیں گے ولد الزنا، بچے پیدا ہوتے ہیں، تو کہہ رہے کیا ہو گیا؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچے تو ہے نا، وہ تو جو باپ ہے جو زانی ہے اسی کو باپ مان لو۔ تو بھائی یہ برائی ہے، یہ گندا عمل ہے۔ ہمارے یہاں تو کوئی بولے تو لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں، کہہ رہے تمہارا کلچر ایسا ہے، ہمارا کلچر ایسا نہیں ہے۔ تو بتاؤ کہیں بریک لگے گی؟ اور ذہین ہم زیادہ یا گورا زیادہ ہے یا نہیں؟ سمجھا کون جاتا ہے اس دنیا میں؟ ذہین زیادہ، بھائی گورا زیادہ سمجھا جاتا ہے نا، اس نے اتنی پنکھے ونکھے بنا دیے، یہ سب کچھ کر دیا، تو ذہین تو وہی سمجھا جاتا ہے۔ جو پڑھی لکھی قوم ہے وہ تو کچھ اور کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہیں بوڑھے ماں باپ کو آپ اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ، یہ رانگ نہیں کوئی اس میں ایکچولی کر کے انہوں نے سب کچھ کر دیا ہے۔ اب تو وہاں ماں باپ خود کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہمیں کب جمع کراؤ گے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ مذہبی پابندیوں سے آزاد ہو رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ تمہارا انجام کتنا بھیانک ہونے والا ہے۔ ہر جگہ نا مولوی کو متنازع بنا دی ہے، مولوی لوگ ایسے، مولوی لوگ ایسے۔ اس کا مقصد مولویوں سے بغاوت نہیں ہے، مقصد اسلام سے بغاوت ہے۔ اسلام آپ کی سوسائٹی سے نکل گیا نا، آپ کی بریکیں فیل ہیں، بہت بھیانک انجام ہے پھر آپ کا۔ وہ چائنا میں کسی نے کہا نا کہ چائنا والے دوسری شادی کیوں نہیں کرتے، تو کسی نے کہا ان کو پتا ہے دوسری بھی پہلی کی جیسی شکل کی ملے گی۔ تو وہ آج جو لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، اسلام سے آہستہ آہستہ کنارہ کشی اختیار کرنے کی وجہ سے۔ اسلام آپ کی کنفیوژن دور کر دیتا ہے، ہر چیز میں گائیڈ کرے گا، دو چار کی طرح، اور یہ گائیڈنس چونکہ اللہ کی ہے لہذا اس میں بحث کا آپشن کیا ہو گیا؟ بند۔ اسلام کے علاوہ جب بھی غیر مسلم سے بات کرو نا، ان کے 30 40 سال اچھے اور برے کو ڈیفائن کرنے میں نکل جاتے ہیں۔ عقل سے اگر فیصلہ کرنا شروع کر دو، زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ آپ یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اب دیکھو غیر مسلم کہتے ہیں زنا میں کوئی برائی نہیں ہے، لڑکی راضی لڑکا راضی، تو کیا ہے اس میں؟ ہم کہیں گے ولد الزنا، بچے پیدا ہوتے ہیں، تو کہہ رہے کیا ہو گیا؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچے تو ہے نا، وہ تو جو باپ ہے جو زانی ہے اسی کو باپ مان لو۔ ہم کہتے ہیں اس سوسائٹی میں جب عورت کو تحفظ نہیں ملتا تو بعض دفعہ ماں بھی بچہ چھوڑ دیتی ہے، تو کیا ہو گیا؟ ریاست پال لے گی، اسٹیٹ پال لے گی۔ ہر سوال کا جواب ہے آپ کے پاس۔ وہ کہتے ہیں یار ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ، یہ تو نیچر کے خلاف ہے۔ کہہ رہے ہیں نیچر کیا ہوتا ہے بھائی؟ نیچر تو انسان خود بناتا ہے۔ وہ بھائی یہ برائی ہے، یہ گندا عمل ہے۔ ہمارے یہاں تو کوئی بولے تو لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں، کہہ رہے تمہارا کلچر ایسا ہے، ہمارا کلچر ایسا نہیں ہے۔ تو بتاؤ کہیں بریک لگے گی؟ آپ کے بوڑھے ابا اما ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بیٹا ہم نے، ماں کہہ رہی ہے میں نے تجھے بچپن میں دودھ پلایا، میں نے تیری پرورش کی، میں نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا، اب تو مجھے گھر میں رکھ کے کھلائے گا بھی پلائے گا بھی۔ آپ کہیں گے کہ بھائی تو نے مجھے پالا پوسا، یہ تو تیری نیچر ہے۔ ہر عورت کے دل میں بچے کی محبت ہوتی ہے، اس محبت کی وجہ سے تو نے مجھے پالا۔ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ تو مجھے پال، نہ میں نے یہ کہا تھا کہ تو مجھے پیدا کر۔ اب وہ تیرا ہیڈک ہے، تو نے کیا کیا؟ لہذا اب میں جوان ہو گیا ہوں، اگر میں بڑھاپے میں تیری خدمت کرتا ہوں تو لائف کو انجوائے کب کروں گا؟ میں بہتر نہیں ہے میں تجھے گورنمنٹ کے حوالے کر دوں، ایدی سینٹر کے حوالے کر دوں، وہ اچھی کیئر کریں گے۔ گورنمنٹ میری آدھی تنخواہ ٹیکس میں اس لیے تو کاٹی ہے کہ بوڑھوں کو کھلائے، میں وہاں بھی دوں اور ادھر بھی خرچ کروں، تو آپ اولڈ ہاؤس میں رہیں۔ آپ عقل سے ثابت کر سکتے ہو، آپ جو دلیل دو گے آگے سے وہ والا اس کے خلاف اتنی آرا سامنے آئیں گی کہ آپ بولو گے بھائی میں نہیں فیصلہ کر سکتا کہ جو بڑھاپے میں والدین کو اولڈ ہاؤس میں رکھتا ہے وہ اچھا ہے کہ برا ہے۔ اور ذہین ہم زیادہ یا گورا زیادہ ہے؟ گورا زیادہ سمجھا جاتا ہے نا، اس نے اتنی پنکھے ونکھے بنا دیے، یہ سب کچھ کر دیا، تو ذہین تو وہی سمجھا جاتا ہے۔ جو پڑھی لکھی قوم ہے وہ تو کچھ اور کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہیں بوڑھے ماں باپ کو آپ اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ، یہ رانگ نہیں۔ جرمنی سے ہمارے دوست آئے، انہوں نے کہا کہ ہم، وہ گورا تھا، دوست تو نہیں تھا، یہ نہیں بن گیا ملاقات کے بعد۔ اس نے کہا میں نے کہا آپ اولڈ ہاؤس میں تو نہیں جمع کرایا؟ انہوں نے کہا میری دادی نے خود بولا تھا بھائی مجھے اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو، کیوں تم لوگوں نے میری ٹینشن پالی ہوئی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں وہ اپنی خوشی سے جانا چاہتی تھی اس لیے ہم نے اپنی خوشی سے ان کو جمع کرا دیا۔ میں نے کہا بھائی ہماری سوسائٹی میں اگر اما یا دادی یا نانی کہہ دے نا اپنی خوشی سے مجھے ایدی سینٹر میں جمع کرا دو اور ہم کرا دیں، تو اگلا جمعہ ہمارے لیے ممبر پہ بیٹھنا ممکن نہیں ہوگا۔ قوم اتنے جوتے مارے گی، بولے گی یا ممبر پہ بیٹھ کے تو داداؤں کے فضائل بیان کر رہا ہے اور اس کی اما کہاں ہے؟ ایدی سینٹر میں۔ اب بتاؤ ہم صحیح ہیں وہ صحیح ہے؟ گورا تو کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں، ہم کہتے ہیں ہم صحیح ہوں، کہہ رہے تمہارا کلچر ہے اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ مذہبی پابندیوں سے آزاد ہو رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ تمہارا انجام کتنا بھیانک ہونے والا ہے۔ ہر جگہ نا مولوی کو متنازع بنا دی ہے، مولوی لوگ ایسے، مولوی لوگ ایسے۔ اس کا مقصد مولویوں سے بغاوت نہیں ہے، مقصد اسلام سے بغاوت ہے۔ اسلام آپ کی سوسائٹی سے نکل گیا نا، آپ کی بریکیں فیل ہیں، بہت بھیانک انجام ہے پھر آپ کا۔ جب میرا کہیں بیان ہوا کہ دین کے علم کی اور دینی مدارس کی ضرورت کیا ہے سوسائٹی میں نے ان سے کہا وہ سوسائٹی جس میں سب کچھ ہے مولوی نہیں ہے، اور وہ سوسائٹی جس میں کچھ بھی نہیں ہے صرف مولوی ہے، دونوں کا فرق مولوی ہے، دونوں کا فرق دیکھ۔ ہمارے یہاں کرپشن بھی ہے الحمدللہ، دبا کے چور اچکے قسم کے حکمران میجورٹی وہ مسلط ہے ہمارے اوپر، ایسا ہی ہے۔ اور اللہ بھلا کرے آپ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، سسٹم ہی نہیں، جو تباہی ہماری سوسائٹی میں۔ ہمارے ہاں اگر کچھ خیر ہے نا تو صرف مذہب کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے۔ یورپ میں ہم گئے، تھائی لینڈ میں بھی ہمارا سفر ہوا، بہت سارے ملکوں میں ہسپتالوں کا نظام بڑا ہی خاندانی ہے، کیونکہ ہم یہاں اپنے گورنمنٹ کے اسپتال دیکھ کر گئے تھے۔ ہمارے گورنمنٹ کے تو ہسپتال ہوتے ہیں جس کو مارنا ہو آپ لے جائیں فوراً اس کو، وہاں بیمار کو لے جائیں، پان کی پیکیں اور تکیے، پتہ نہیں کتنے سروں پہ وہ تکیے استعمال
استعمال ہو رہے ہیں, کس کس کی جوئیں نے وہاں ٹریولنگ کی ہے اور کس کس کے پسینے وہاں پر نکلے ہیں. یعنی کہ گولے گنڈے کی ریڈی پہ جس طرح سے لائن میں لوگ ہوتے ہیں نا, ایسے کینسر والے کا بھی ایسے علاج ہو رہا. یہ آپ بتاؤ عوام کا قصور ہے, یہ گورنمنٹ کا قصور ہے, حکومت کا قصور ہے؟ پھر کہا جاتا ہے فری علاج ہے, لیکن فری وری دو قسم کے خرچے دبا کے ہوتے ہیں. ایک خرچہ تو سچی مچی کی دوائیں ہیں جو آپ کو واقعی ضروری, ان دواؤں کا الگ خرچہ, اور ایک جو جھوٹی موٹی کی دوائیں ہیں جو ڈاکٹر کے تعلقات ہیں میڈیکل اسٹور والے سے, کیونکہ میڈیکل اسٹور والا ڈاکٹر کا ماموں ہے تو لہذا وہاں سے ایک الگ کمپنی کی جو دوائیں. اور تیسرا ایک اور خرچہ جو میڈیکل ریپ والے دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دوا بکوائیں, یہی دوا سستی مل رہی ہے لیکن میڈیکل ریپ والے تھوڑا مہنگی, کیونکہ پھر ڈاکٹروں کو تحفے تحائف ملتے ہیں. تو تین قسم کے خرچے عوام کی پر ڈالے جاتے. آپ جب جاتے ہیں باہر ملکوں میں, تھائی لینڈ کا ہاسپٹل ایسا خوبصورت, ایسا خاندانی, میں آپ کو بتاؤں ایک صحت مند آدمی کا دل کرے کہ یار کاش میں بیمار ہو کے یہاں لیٹ. وہ چائنا میں کسی نے کہا نا کہ چائنا والے دوسری شادی کیوں نہیں کرتے, تو کسی نے کہا ان کو پتا ہے دوسری بھی پہلی جیسی شکل کی ملے گی, تو وہ اس لیے نہیں کر رہے. اب آپ مجھے بتاؤ وہاں علاج فری اور اتنا بھی علاج ہے کہ آپ, لیکن یہ سارا خرچہ کون اٹھا رہے؟ گورنمنٹ, پبلک نہیں. ہمارے ہاں گورنمنٹ کے اسپتالوں میں چلے جاؤ, لیکن وہ آپ انڈس ہاسپٹل چلے جاؤ, آغا خان کے اسٹینڈرڈ کا علاج ہو رہا ہے, خرچہ سارا کون اٹھا رہی ہے؟ عوام, پبلک. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سے کیا پتا چلا ہماری حکومتیں کرپٹ ہیں, عوام اچھی ہے کہ عوام اتنی اچھی نہیں ہے, حکومتیں کیا ہیں؟ اچھی ہیں. تو جب آپ نیشن کو نیشن سے کمپیئر کرو گے نا تو پبلک کو پبلک سے کیا کرو, گورنمنٹ کو گورنمنٹ سے مت کیا کرو. یہ جو منظر لوگ وہاں جا کے دیکھتے ہیں نا بڑے دیوانے ہو جاتے ہیں, اور کتنے اچھے لوگ ہیں, کتنے اچھے لوگ ہیں. او بھائی ہمارے یہاں زیادہ اچھے لوگ ہیں, ہمارے یہاں پبلک ایسے اسپتال چلا لیتی ہے, کروڑوں روپے کا روز کا بجٹ ہے انڈس ہاسپٹل کا. اور جو دینی مدارس کو دینے والے ہیں وہ جا کے دیکھ لو, لاکھوں روپے کا روز کا بجٹ. کوئی انگریز, معذرت کے ساتھ انگریز میرا بیان سن رہا ہو تو پیش کی معذرت, انگریز کا باپ بھی ایسا کوئی ادارہ چلا کے دکھا دے جس کا روزانہ اتنا خرچہ ہو اور گورنمنٹ ایک ہیلا نہ دے رہی ہو. اور ہمارے یہاں ہزاروں مدرسے چل رہے ہیں اس طریقے. تو فالٹ پبلک کا نہیں ہے, فالٹ کس کا ہے؟ حکومت کا ہے, مینجمنٹ ہی نہیں ہے. اور وہاں جو گورنمنٹ نے اتنا بہترین علاج پبلک کو دیا ہوا ہے, وہ کیوں دیا ہے؟ آدھی تنخواہ آپ کی سیلری سے کٹ رہی. اس کا مطلب گورنمنٹ صرف مینجمنٹ اچھی کر رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہماری گورنمنٹ اتنا ٹیکس نہیں لیتی, کچھ بھی نہیں لیتی, سہولتیں بھی اسی حساب سے ملیں گی. باقی جتنا لیتی ہے دیتی الحمدللہ بالکل بھی نہیں ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے. تو جتنا ٹیکس لے رہی ہے نا, اتنا بالکل بھی نہیں دے رہی. تو سارا فالٹ گورنمنٹ کا ہے, حکومت کا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ خیر, میں یہ کر رہا تھا میرے بھائی, اچھائی اور برائی جو ہے نا, جب تک آپ اسلام سے نہیں سیکھو گے آپ ساری زندگی کنفیوژن میں.